آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے، یہ ڈاکٹر عبد الخالق صاحب ہیں، جو دہلی کے سمرا ہاسپٹل کے اونر ہیں اور بہت ہی بڑے اور ماہر سرجن ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کے دل میں دنیاوی علوم ہونے کے ساتھ ساتھ دینی علم حاصل کرنے کا ایسا جذبہ اور ایسا شوق پیدا ہو گیا کہ 50 سال کی عمر کے بعد ڈاکٹر صاحب نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب اپنے ہی علاقے میں رہ کر عالمیت کی کتابیں پڑھنا شروع کی۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب اب دور حدیث میں 65 سال ان کی عمر ہے، دور حدیث دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لینے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی اس محنت کو قبول فرمائے اور انہیں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ مل جائے۔ یہ ڈاکٹر صاحب جو گھوم رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ دارالعلوم دیوبند میں بچے امتحان کی تیاریاں کرنے کے لیے تکرار کرتے ہیں بیٹھ کر، تو ڈاکٹر صاحب وہاں پہنچ گئے کہ وہ بھی تکرار کریں ان کے ساتھ اور کچھ مذاکرہ ہو جائے تاکہ امتحان دینے کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھ نہیں سکتے، ہم لکھ نہیں سکتے۔ نہیں میرے بھائیو، ڈاکٹر صاحب کے پاس کیا کم ہے؟ ان کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، مال، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان سب کو ترک کر دیا علم دین کے خاطر۔ آپ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی عمر معنی نہیں رکھتی ہے۔ علم پختہ حاصل کر کے تبھی لوگوں کو بتائے تو وہ کارگر ثابت ہوتا ہے۔ لیکن آج کل چند مہینے اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، یا پھر چند نوجوان جو گوگل اور یوٹیوب سے کچھ اسکالرز کی باتیں سن لیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں، پھر دین کے اندر اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے ماہر بن چکے ہیں اور بہت بڑے عالم بن چکے ہیں۔ ایسے کہیں آپ کو نظر آ جائیں تو آپ ان سے یہ کہیں کہ بخاری کی ایک حدیث صحیح پڑھ کر دکھا دے۔ ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا کہ بخاری کی ایک حدیث پڑھ کر آپ کو نہیں بتا سکتے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں پراپر طریقے سے علم حاصل کرو، پھر اس کے بعد لوگوں کو بتاؤ۔ کچھ پڑھ کر کچھ لکھ کر یہ نہ سمجھو کہ آپ بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایسا کر سکتے تھے، ان کے پاس کیا کمی تھی؟ لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں کہ انہیں پتا ہے علم جب تک کسی مستند معتبر عالم سے حاصل نہ کیا جائے تب تک وہ صحیح معنی میں حاصل نہیں ہوتا۔ یہ